امت مسلمہ کے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد سازشی تعلیم کی ڈگریوں کے حصول کے بعد کیا ان پر اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں؟ یہ کون سی تعلیم ہے جس نے ہمارے بچوں کو منزل مقصود سے دور کر دیا اور تعلیمات اسلامیہ سے اس قدر بیگانہ کر دیا کہ یہ اب اس کی الف بے سے بھی واقف نہیں رہے؟ ہمارے بچے صبح اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے لیے ویگن رکشے کے منتظر تو نظر آتے ہیں، والدین خود چھوڑ کر آتے ہیں، مگر افسوس نماز کی ادائیگی کے لیے اذان کے منتظر دکھائی نہیں دیتے، بلکہ یہود و نصارہ کی سازشی تعلیم سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں کہ والدین جو ابھی تک خواب خرگوش سے باہر نہیں آئے ہوتے انہیں سوتا چھوڑ کر تعلیمی اداروں کی طرف خود ہی رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ کس قدر پیار ہو چکا ہے ہمارے بچوں کو اس تعلیم سے۔ غور کیجئے کہ سازشی تعلیم ہمارے بچوں کو کس طرح کا مرکب بنا رہی ہے۔ اس کو جاننے کے لیے صرف ایک بار کسی سکول کی بس ڈرائیور سے، ویگن والے سے، رکشہ والے سے یا کار کے ڈرائیور یا کسی بھی آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں جس کے ذریعے آپ کا بچہ سکول، کالج یا یونیورسٹی جاتا ہے، اس سے صرف ایک سوال پوچھیں جو ہمارے جگر گوشوں کو سکول کالج تک لے کر جاتا ہے اور آتا ہے۔ اتنے قلیل سے وقت میں ہمارے بچوں کا موضوع گفتگو کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب سن کر آپ سکتے میں آ جائیں۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، یہ قصور کس کا ہے؟ سوچے تو صحیح، آج تو سوچنا ہی ہوگا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ ایمان اور حیا آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جس کے پاس حیا نہیں رہتا اس کے دل میں ایمان بھی نہیں رہتا۔ ہمارے بچے جو اعلیٰ تعلیم کے متلاشی ہیں، کیا یہ تعلیم ان کو شرم و حیا کا درس دیتی ہے؟ کیا ہمارے بچے شرم و حیا کی کسی بھی صورت میں کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ کیا یہ تعلیم ان کو اللہ کا خوف اور نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا سبق دیتی ہے؟ کیا یہ تعلیم ہمارے معاشرے میں ایک باعمل، خدا ترس، نفسانی خواہشات سے پاک انسان بنا سکتی ہے؟ وہ تعلیم و تربیت جو زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے بچے کے لیے رہنمائی کرتی ہے، کیا یہود و نصارہ کا نظام تعلیم اس اہمیت کا حامل ہے؟ کیا یہ وہی تعلیم ہے؟ خدا کے لیے سوچیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے اللہ کریم کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ عالم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں علم تلوار سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں علم مال و زر سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال و زر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے، خدا کے لیے غور کیجئے، یہ تعلیم جو ہمارے بچے لے رہے ہیں، کیا یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا ان کے ذہن اسلامی رہتے ہیں؟ ان کی وضاحت اسلامی رہتی ہے؟ ان کی سوچ، فکر و عمل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ دکھائی دیتی ہے؟ کیا ہمارے بچے علم سیکھنے کے بعد جھکنا سیکھ جاتے ہیں؟ اپنے اندر عاجزی، پیار و محبت اور الفت کی اداؤں کو اپنا کر معاشرے کا حصہ بنتے دکھائی دیتے ہیں؟ خدا کے لیے غور کیجئے، دنیا کی مال و زر کے لیے مارے پھرتے آج ہر دوسرے شخص کے اندر فرنگی تعلیم کے آثار ہمیں نمایاں دکھائی دیں گے۔ آج والدین بچوں کی تعلیمی پسماندگی پر ٹسوے تو خوب بہاتے ہیں اور تمام تر ذمہ داری حکومت کے سر تھوپ کر بریل ذمہ ہو جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ حکومتی تمام ادارے چل ہی اسی تعلیم سے رہے ہیں اور جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں یہیں سے نکل کے حکومتی اداروں میں بیٹھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسی تعلیم سے آراستہ ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ کی بربادی کا ذمہ ہر فرد واحد خود ہے، نہ جانے پھر کیوں ہر فرد واحد چپ چاپ اپنی بربادی کا تماشائی بنتا چلا جا رہا ہے۔ آج امت مسلمہ اپنا تعلق اللہ کریم کے احکامات سے استوار کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بناتی؟ کیوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم کو اپنا رخت سفر نہیں بناتی؟ کیوں اولیاء اللہ کے صف میں کھڑا کرنے کی اپنے نفس کو ترغیب نہیں دلاتی؟
یہود و نصارہ کے سازشی نظام تعلیم کی بدولت برسر اقتدار آنے والے مخصوص حکومتی نمائندگان جو نسل در نسل اقتدار میں باری باری آ کر قوم کو مغربی نظام تعلیم کے ذریعے سے یہود و نصارہ کے تہذیب و تمدن سے برابر روشناس کروا رہے ہیں، حالانکہ والدین کو آج رونے کی نہیں بلکہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ رونا بہت ہو چکا، اب میدان عمل میں آنا ہوگا۔ آج اگر زندہ ہیں تو خدا کے لیے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حصول کے لیے وقف کر دیں۔ اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے جوڑیں، ہوش کے ناخن لیجیے اور اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو جگائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے روشن نہیں کریں گے، بھول جائیں کہ ہماری نسلوں کے اندر بھی کوئی اسلام کا نام لینے والا باقی بچے گا۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے جوڑیں۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشن نہیں کرنا تو پھر اور کنہوں نے کرنا؟